أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مباحثہ. آپ نے اس طاقت کے نشے میں مغرور نمرود کے بارے میں بھی سوچا جس نے ابراہیم سے اپنے رب کے بارے میں اس غرے میں حجت بازی کی کہ اس کو اللہ نے بادشاہت دے رکھی ہے. جب ابراہیم نے یہ کہا کہ میرا رب ہی ہے جو مارتا اور جلاتا ہے تو اس نے کہا کہ میں مارتا اور جلاتا ہوں. تو ابراہیم نے کہا کہ اللہ سورج کو پورب سے طلوع کرتا ہے تو پچھم سے طلوع کر کے دکھا. تو وہ کافر حق کا بکا رہ گیا اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ یا مثال ان کی دی جائے جو ایک شہر سے گزرے جس کی چھتیں اور دیواریں گری پڑی تھیں. وہ ویران و تباہ تھا. انہوں نے اس تباہ حال شہر القدس کو دیکھ کر کہا اس شہر کی ویرانی اور تباہی کے بعد کہاں اللہ اس کو پھر سے آباد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے خود ان پر 100 سال تک موت طاری کر دی. پھر انہیں زندگی دی اور پوچھا کہ کتنی مدت پڑے رہے. وہ بولے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا میاں 100 سال پڑے رہے. اب ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھو اپنے کھانے اور پانی کو کہ اس میں بو باس بھی نہیں پیدا ہوئی, اور اپنے گدھے کو دیکھو جس پر سوار ہو کر آئے تھے تاکہ ہم تم کو لوگوں کے لیے ایک جیتی جاگتی نشانی بنا دیں. گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کیسے ہم ان کا بکھرا ہوا ڈھانچہ اٹھا رہے ہیں, پھر اس پر گوشت چڑھا رہے ہیں. کھلے بندوں مردوں کو زندہ کرنے کی حقیقت جب ان کے سامنے آئی تو کہنے لگے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. مردہ پرندوں کو زندہ کرنے کا نظارہ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے.
فرمایا کہ کیا تم مومن نہیں ہو؟ عرض کیا کیوں نہیں، لیکن چاہتا ہوں عین الیقین سے دل کو طمانینت حاصل ہو۔ فرمایا کہ 4 پرندے لو، انہیں اپنے سے مانوس کر لو اور سدھا لو، پھر سامنے کے چند پہاڑوں میں سے ہر پہاڑ پر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر ان کو پکارو، وہ تیز پھدکتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیات کریمہ آیت نمبر 258 سے آیت نمبر 260 تک پڑھی گئیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ ان سے پہلے جو آیات کریمہ گزری تھی ان میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ 3 بنیادی عقائد ہیں، توحید اور رسالت اور آخرت کے، جن کی خاطر انبیاء کرام کی بعثت ہوئی ہے، پیغمبروں کو برپا کیا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے، جن کی خاطر قربانیاں پیش کی گئی ہیں، جہاد کروایا گیا ہے، یہ سب اسی مقصد کے لیے ہوتا رہا ہے تاکہ یہ بنیادی عقائد لوگوں میں محفوظ رہیں اور سلسلہ بسلسلہ منتقل ہوتے رہیں۔ اور پھر کیونکہ جہاد کا ذکر آیا تو اس سے یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ جہاد کے ذریعے لوگوں پر دباؤ ڈال کر اور جنگ مسلط کر کے ان کو اسلام میں داخل کرنا مقصود ہے۔ اس لیے یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ اسلام کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اپنے کو دلیل سے منواتا ہے، حجت پیش کرتا ہے، حکمت سے بات کرتا ہے، دل و دماغ کو اپیل کرتا ہے، وہ جبر اور قہر اور طاقت سے مسلط نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے لا اکراہ فی الدین کہہ کر یہ بات فرما دی گئی کہ جہاں تک دین کا تعلق ہے اس کی دعوت کے لیے اور کسی کو اس میں داخل ہونے کے لیے کوئی بھی زور زبردستی اور جبر و قہر جائز نہیں ہے۔ کسی فکر، کسی عقیدے، کسی نظریے کو انسان کے دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر اپنی خوشی سے اسے قبول کرے۔ اگر اس کے ساتھ جبر کا معاملہ کیا جائے گا تو جب تک جبر باقی رہے گا، جب تک طاقت کا استعمال کیا جائے گا، وہ مجبوراً تابع رہے گا، اور جہاں وہ جبر ختم ہوا یا طاقت ہٹی تو وہ نافرمانی کرے گا، مخالفت کرے گا، اس عقیدے کو بالائے طاق رکھ دے گا، بلکہ پھینک دے گا، نفرت کرے گا اس سے۔ اور اگر اس عقیدے سے نفرت ہو رہی ہے، جس عقیدے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو پھر وہ اسلام ہے ہی کہاں؟ ایسے لوگ تو مسلمان نہیں، کافروں سے بھی بدتر ہیں، جو اپنے دلوں کے اندر اسلام سے کینہ رکھیں اور نفرت رکھیں۔ اور جب بھی جبر کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اور طاقت کے ذریعے کوئی بات مسلط کی جاتی ہے تو لازماً انسان کے دل میں کراہیت ہوتی، نفرت ہوتی، بغض ہوتا، کینہ ہوتا ہے۔ اور اسلام ایسے کسی عقیدے کو قبول کرتا ہی نہیں جس کو آدمی خوشی سے قبول نہ کر رہا ہو اور جس میں جبر کا استعمال کیا جائے۔ تو اب اس پہلے بھی موت و حیات کے بارے میں بعض واقعات ذکر کر کے یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی بھی اور موت بھی۔ اب یہاں پر 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور یہ تینوں واقعات ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ موت دیتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، معمول کے مطابق بھی ایسا ہوتا ہے اور غیر معمولی طور پر بھی ایسا ہوتا ہے، معجزانہ طریقے پر بھی موت و حیات کا اس دنیا میں سلسلہ چلا ہے جب اللہ نے چاہا ہے۔ تو یہاں 3 واقعات پیش کیے گئے ہیں، جن میں سے 2 کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے اور 1 کا تعلق حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک تو وہ واقعہ متعلق ہے کہ جو نمرود کے دربار میں سامنے آیا۔ نمرود عراق کا بادشاہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور ہے
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کا دور ہے، اس وقت حکومت عراق پر نمرود کی تھی، جو بڑا ظالم اور جبار تھا۔ اس کا ذکر تورات میں موجود ہے، لیکن اس واقعے کا تذکرہ تورات میں نہیں ہے، بلکہ تورات کی تشریح تلمود میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور جیوش انسائکلوپیڈیا میں بھی نمرود کا ذکر موجود ہے۔ تو نمرود عراق کا بادشاہ تھا، اور عراق کو بابل کہا جاتا تھا، کلدانیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا، اور بابل میں جادو کا بڑا زور تھا، اسی لیے کلڈین اگر کہا جائے تو اس کا مطلب جادوگر ہوتا تھا۔ یعنی جیسے ایک زمانے میں بنگال میں بہت زیادہ جادو کا زور تھا، تو بنگالی کہہ دینے سے خطرہ لگتا تھا کہ یہ جادوگر نہ ہو، ایسے ہی عراق کی شہرت اس درجے ہوئی تھی کہ عراقی کہا گیا تو اس کا مطلب جادوگر، یعنی کلڈین، اور کلدانیہ عراق کو کہا جاتا تھا، بابل بھی اس کا نام تھا۔ تو بابلی شخص جو ہے اس کے بارے میں یہ شک ہوتا تھا کہ یہ جادوگر ہوگا۔ خیر، وہ تو جادو کا زور بعد میں زیادہ ہوا، لیکن یہ جو دور تھا نمرود کا، اس میں اس نے اپنی پوجا اس طرح کروا رکھی تھی جیسے خدا کی پوجا ہوتی ہے۔ وہ اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے لوگ کھڑے ہوتے تھے، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ سورج دیوتا کا مظہر ہے، بالکل جیسے مصر میں فرعون کا معاملہ تھا کہ وہ سورج کا مظہر مانا جاتا تھا، اور وہ بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ تو یہ لفظ نمرود کے بارے میں منقول نہیں ہے، لیکن اس کا بھی وہی رویہ تھا جو فرعون کا رویہ تھا، اور دنیا کے ظالم و جابر بادشاہوں نے ہمیشہ اپنے اقتدار کی خاطر مذہب سے فائدہ اٹھایا ہے، اور جو مذہبی ٹھیکیدار ہوتے ہیں، مذہبی اجارہ دار ہوتے ہیں، مجاور ہوتے ہیں، پنڈت ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو بگڑے ہوئے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ظالم بادشاہوں کے ارد گرد ہوتے ہیں، اپنے مفادات کی خاطر مذہب کا سپورٹ بادشاہت کو دیتے ہیں۔ یہ پرانا جرم ہے تاریخ کا۔ تو اس دور میں بھی یہ صورتحال تھی کہ جو مذہبی پیشوا تھے، جن میں حضرت ابراہیم کے والد آزر بھی تھے، جن کا نام تورات میں تارح لکھا ہوا ہے لیکن وہ غلط ہے، ان کا نام قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ آزر بیان کیا گیا ہے، اور قرآن پاک نے تورات کی بہت سی غلطیوں پر سے پردہ ہٹایا ہے، بہت سی کوتاہیوں کو واضح کیا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو تورات پر، انجیل پر، زبور پر، اور جتنی بھی کتابیں پہلے نازل ہوئیں سب پر حاوی ہے۔ وہ ان کے بنیادی مضامین کو بیان بھی کرتا ہے اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو نمرود جو تھا وہ ایک جابر و ظالم بادشاہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام آزر کے بیٹے تھے جو عراق کا مذہبی پیشوا تھا۔ یعنی یوں سمجھیے جیسے پوپ ہوتا ہے عیسائیوں کے ہاں، جیسے پوپ ہوتا ہے، اور جیسے ہمارے یہاں شنکر اچاریہ کی حیثیت ہوتی ہے، تو وہ عراق کے شنکر اچاریہ تھے، اور مذہبی پیشوائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو کارخانہ اپنا بنا رکھا تھا وہ بھی بت گری کا تھا۔ بت ان کے یہاں بنتے تھے، مارکیٹ میں فروخت کیے جاتے تھے، اور مندروں میں بھیجے جاتے تھے، وہاں پر لگتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ نمرود نے ان کو اپنے سیکریٹریٹ کا بھی ایک بڑا ذمہ دار بنا رکھا تھا، تو وہ چیف آفیسر تھے، تو ان کی کئی حیثیتیں تھیں۔ اب اللہ کی قدرت یہی ہوتی ہے کہ فرعون کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پرورش کروائی۔ وہ فرعون کے جو بنی اسرائیل کے بچوں کو چن چن کر مروا رہا تھا، اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ موسیٰ جس سے ہی اصل خطرہ تھا اس کو، وہ اپنی پیدائش کے بعد سے فرعون کے گھر میں پرورش پاتے رہے، اور پھر وہی فرعون کے خلاف انقلاب لانے میں کامیاب ہوئے۔ ایسے ہی آزر کا بیٹا ابراہیم یہ توحید کا ایک فداکار اور دیوانہ تھا، بچپن سے ایک اللہ کی بات ان کی گھٹی میں ڈال دی گئی تھی۔ ان کی فطرت میں یہ بات تھی کہ وہ شرک سے نفرت کرتے تھے، اور گھر میں دیکھتے تھے بت بن رہے ہیں، بت سجائے جا رہے ہیں، تو وہ
جب اس قابل ہوئے کہ اب کچھ کہہ سکیں، کچھ بول سکیں، تو اپنے والد صاحب سے بات کرتے تھے کہ ابا یہ آپ پتھروں کے بت بناتے ہیں اور پھر ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. تو ابا جھڑک دیتے تھے، تو بڑا عقل مند ہو گیا، ہزاروں سال سے پوجا پاٹ ہمارے یہاں ہو رہی ان کی، ہم ان کو دیوتا مانتے ہیں، دیوی مانتے ہیں، تو زیادہ سمجھدار ہے. تو یہ قصہ چلتا رہا اور وہ اسی رخ پر آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ ان کی جو عین جوانی کا زمانہ تھا اس میں تو وہ کھل کر توحید کی دعوت دیا کرتے تھے. اور اس مشرکانہ نظام سے نفرت کا ان کا یہ عالم تھا کہ وہ بڑی قوت سے کہتے تھے میں تم لوگوں سے بیزار ہوں، میں تمہارا منکر ہوں، میں تمہیں تسلیم کرنے کو تیار نہیں. اور ایک موقع پر تو انہوں نے باقاعدہ ایک زبردست بحث چھیڑی لوگوں کو سمجھانے کے لیے. رات میں کہا کہ بھئی یہ ستارے ہیں، ٹھیک ہے بھئی تم ان کو دیوتا مانتے ہو، یہ تمہارے خدا ہیں، تو پھر ان کو تو دائمی طور پر رہنا چاہیے. ستارے ڈوبے تو انہوں نے کہا کہ دیکھا تم نے، تمہارے تو یہ خدا ڈوب گئے، اب ایسے مرنے والے، مٹنے والے، ڈوبنے والے خداؤں کو تو میں تو نہیں مان سکتا ہوں. کسی موقع پر انہوں نے یہی بحث چاند کے بارے میں چھیڑی، یعنی متوجہ کرنے کے لیے اور ان کی عقلوں کو خطاب کرنے کے لیے کہ انسان کس درجے گرتا ہے. اوپر ستاروں سیاروں کی پوجا پاٹ کرنے لگتا ہے، اور نیچے کہیں دریا کو پوجتا ہے، کہیں درخت کو پوجتا ہے، اور کہیں اپنے ہی ہاتھوں سے بت بنا کر پوجنے لگتا ہے. عقل بیکار ہو جاتی ہے. تو انہوں نے چاند کے بارے میں بھی یہی بات چھیڑی کہ بھئی اس کو ڈوبنا نہیں چاہیے، اگر اس کو خدا مانو تو اس کو نگرانی کرنی چاہیے. چاند ڈوبا تو پھر یہی کہا کہ بھئی کہاں گیا تمہارا خدا، کہاں گیا دیوتا. سورج نکلا تو پھر یعنی اسی دن یا کسی اور دن انہوں نے پھر لوگوں کو مخاطب کیا. کہیں بھی وہ کھڑے ہو جاتے تھے وہ مخاطب کرتے تھے کہ بھئی ہاں یہ تو مہا دیوتا معلوم ہوتا ہے، یقیناً ایسا لگتا ہے کہ اس کی جو طاقت و تمازت اور قوت ہے اس سے تو لگتا ہے کہ بھئی یہی دیوتا ہے. لیکن ہوتے ہوتے مغرب کا وقت آیا، وہ ڈوبا تو پھر وہ بیان کے لیے کھڑے ہو گئے، کہا کہ جی دیوتا کہاں گیا، تمہارے دیوتا سب ڈوبتے ہیں، سب مر جاتے ہیں، سب مٹ جاتے ہیں، میں نہیں مانتا تمہارے ان دیوتاؤں کو، میں تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کو مانتا ہوں، آسمان جس کی تخلیق ہے، زمین جس کی تخلیق. لوگ غصہ ہوتے تھے، تلملاتے تھے اور بھڑکتے تھے، لیکن کیونکہ وہ جو چیف آفیسر تھے اور مذہبی پیشوا تھے، ان کے بیٹے تھے، اس لیے آسانی سے کوئی ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تھا اور احترام مجبوراً ہی کرنا پڑتا تھا. اب اس کے بعد حضرت ابراہیم نے جو آخری فیصلہ کیا، بڑا خطرناک فیصلہ اپنی زندگی میں کیا کہ جو سب سے بڑا معبد ہے، جہاں بے تحاشا بت ہیں اور پوری پبلک اور عوام اس میں جاتے ہیں اور اس سے بہت متاثر ہیں، میں اس میں گھس کر ایک بت کو پاش پاش کر دوں گا. یہ انہوں نے پلاننگ طے کی. اور اس کے لیے یہ ظاہر ہے کہ جس وقت لوگ مندر میں ہوں، معبد میں ہوں، آ جا رہے ہوں، اس وقت تو یہ عمل ہو نہیں سکتا. ہاتھ اٹھانے سے پہلے لوگ پکڑ کے مجھے کہیں ڈال دیں گے یا مار دیں گے. اس لیے مجھے ایسے دن کو تلاش کرنا ہے جس دن لوگ میلے میں جاتے ہیں، شہر سے باہر دور ایک میلہ ہوتا ہے، وہاں جاتے ہیں، شہر خالی ہو جاتا ہے، تو اس موقع پر میں اکیلا رہوں گا بس. مجھے یہی دکھانا ہے کہ تمہارے ان بتوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، تم نے ان کو بنا کے کھڑا کیا ہے، جس طرح چاہا ان کی ناک بنا دی، نقشہ بنا دیا، تو اب میں تمہیں یہ دکھاؤں گا کہ ان میں کوئی طاقت نہیں، تم ڈرتے ہو، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہو. بس اسی پلاننگ کے تحت انہوں نے پھر اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایک بت توڑ کے رکھ دیا، اور جو مہادیو تھا اس کی گردن میں کلاڑی لٹکا دی کہ میں جب یہ شور و ہنگامہ کریں گے تو پھر ان سے تفریح لوں گا اور پھر ان سے کہوں گا کہ بھائی ان سے پوچھئے، آپ مہادیو سے پوچھئے کہ ان کو کیا غصہ آ گیا، کیوں انہوں نے سب کو توڑ پھاڑ دیا. بہرحال لوگ واپس آئے اور فوراً اپنے اس مندر میں جب پہنچے تو منظر ہی کوئی دوسرا تھا. یہاں سے وہاں تک پتھر پڑے ہوئے، سارے بت ٹوٹے پڑے ہوئے، اور مہادیو کی گردن میں کلاڑی ہے. باتیں ہونے لگی، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ وہی ہوگا، بس یہ ابراہیم ہی کر سکتا ہے، وہی ہے جو باقی ہے، وہی ہے جو ہمارے مذہب کو نہیں مانتا، اس کو دیکھو. تیزی کے ساتھ جنگل کی آگ کی طرح بات پھیل گئی. وہ فوراً پولیس تھانے بات پہنچی اور بات بڑھتے بڑھاتے فوراً بادشاہ کے دربار میں پہنچی اور طلبی ہو گئی. جو پہلے موقع پر طلبی ہوئی ہے تو اس طلبی میں اب جو گفتگو ہوئی ہے
اس کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ بڑی خشمگی نگاہوں سے بادشاہ نے غضبناک آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا سمجھ رکھا ہے تو نے؟ جانتا ہے تو موت اور حیات میرے ہاتھ میں ہو، جس کو چاہوں مار دوں، جس کو چاہوں زندہ رکھوں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس نے جیل سے 2 لوگ طلب بھی کیے، ایک کو مروا دیا، ایک کو چھوڑ دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہے حکومت، میرے ہاتھ میں اقتدار ہے، میں موت و زندگی کا مالک ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ کوڑ مغز جو ہے اس کو سمجھانا اور اس سے بحث کرنا یوں تو آسان ہے نہیں کہ اس کو کیسے بتایا جائے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اقتدار اعلیٰ تیرا ہے، تو جو سورج نکلتا ہے پورب سے، ایک دن تو سورج کو پچھم سے نکال کے دکھا دے، کل یہ مظاہرہ کر دے تو ہم مان لیں گے، یہ تو ہی خدا ہے، تیرے ہاتھ میں اقتدار ہے۔ تو اب یہ بات ایسی تھی کہ وہ جانتا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو جانتا ہی، ہر آدمی جانتا ہے، تو وہ بس مبہوت ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ لیکن بہرحال اس کو تو یہ بحث کے لیے نہیں کرنی تھی، اس کو تو صرف ڈانٹنا پٹکارنا تھا، اس لیے کہ اب سزا طے کی جائے۔ سزا کیا دی جائے؟ لوگوں میں بھی ابال تھا، غصہ تھا، جوش تھا کہ اس کو کٹوا کے پھینک دیجیے، مروا دیجیے، اس کو جلوا دیجیے۔ بادشاہ کی طرف سے آرڈر صادر ہوا اپنے چیف آفیسر ہی کے بیٹے کے لیے، کیونکہ باپ بھی بھڑکا ہوا تھا، تو مجھے تباہ کروا دے گا، تو میری تجارت اور میرا عہدہ تباہ کر دے گا، تو مجنون ہے، پاگل ہے، کیا حرکتیں کرتا ہے۔ تو باپ بھی غصہ اور بادشاہ کا غصہ، کہا کہ اس کو آگ کا ایک الاؤ جلاؤ، اس میں پھینک دو اس کو۔ ہو گیا طے، اور اس کے بعد ایک بڑا گڑھا تیار کیا گیا، اس میں لکڑیاں ڈالی گئی، گھی ڈالا گیا، اور جب آگ کے شعلے بھڑکنے لگے تو اوپر سے ابراہیم کو اس میں پھینکا گیا کہ بس ذرا سے دیر میں شعلے بھڑکیں گے، اور اس کے بعد ابراہیم ایک کوئلہ بن جائیں گے، جل بھن کے خاک ہو جائیں گے۔ لیکن سب حیران تھے کہ آگ کے شعلے خطرناک ہیں، اوپر تک اٹھ رہے ہیں، ابراہیم وہاں بیٹھے ہوئے اس طرح جیسے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے لوگ دیکھ رہے تھے، آنکھیں مل رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی کون سا جادو ہے یہ۔ آگ جلتی رہی، کتنی دیر لگی ہوگی اتنی لکڑیوں کے جلنے میں، اور آگ بجھی، یعنی لکڑیاں راکھ ہو گئی۔ ابراہیم بالکل اس طرح کہ ایک بال ان کا نہیں جلا۔ تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے ملک میں ایک حیرانگی پھیلا دی، لوگ سخت حیرت میں، یعنی لوگوں میں سے بہت سے لوگ کہنے لگے بھائی دیوتا تو یہ ہیں۔ اور یہ ایک ایسی بات تھی کہ اس کا پھیلنا نمرود کے لیے بے انتہا خطرناک تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمرود کی حکومت کا تخت ہلنے لگا اور حکومت خطرے میں پڑ گئی، کہ یعنی لوگ یہ سمجھیں گے یہ بدماش ظالم تھا، دکھاوا نمائش کرتا تھا، ابراہیم ہے جن کے پاس معجزات ہیں، یہ ہیں جن کے پاس خدائی طاقت ہے۔ تو بہرحال جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو بادشاہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ اب ابراہیم کا عراق میں رہنا درست نہیں ہے، تو اس نے ان کو کہہ دیا کہ تمہیں نکلنا پڑے گا یہاں سے۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہی طے کیا کہ اب یہاں مسلسل جھگڑے کی حالت میں رہنے سے فائدہ نہیں ہے، اور دعوت کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ حجت قائم ہو گئی ہے، دلوں میں چوٹ لگ گئی ہے، لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ سب فراڈ اور دکھاوا ہے، اور بس اب مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے گھر جا کر والد صاحب کو سلام کیا کہ میں جاتا ہوں، آپ کے لیے دعا کروں گا، اور والد نے بھی ڈانٹ پٹکار کے نکال دیا۔ تو وہ نکلے، اور اس کے بعد ار کا جو علاقہ، عراق کا جو علاقہ ار کا کہلاتا تھا، وہ ان کا وطن تھا، اور وہاں سے نکلتے ہوئے پھر وہ شام تشریف لے آئے تھے، اور شام میں ان کی رہائش ہوئی، پھر مصر بھی تشریف لے گئے، پھر شام آیا، اور شام سے پھر وہ جزیرۃ العرب آئے، اور وہ ساری تفصیلات قرآن کے مختلف مقامات پر بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر میں جب تشریف لے گئے تو حضرت حاجرہ سے شادی کا موقع عنایت فرمایا، ان سے اسماعیل پیدا ہوئے جو اکلوتے تھے، اور پھر اللہ کا حکم ہوا کہ حاجرہ اور اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں جا کر بسا دو، تو انہوں نے بسایا۔ وہ تفصیلات گزر چکی ہیں، اسی سورہ بقرہ
کی ان آیات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. یہاں صرف اتنا ذکر آیا ہے کیونکہ یہاں جو عبرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑے صاحب اقتدار ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ان کے سارے کسبل نکل جاتے ہیں، اور اللہ کی قدرت جب اللہ چاہتا ہے ظاہر ہو کے رہتی ہے. ایک دوسرا واقعہ ہے جس کا تعلق ہے حضرت عیسیٰ سے 5ویں صدی پہلے، اور اس واقعے کے بارے میں مختلف رائے ہیں، لیکن ترجیح اس کو ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے. اور حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی رہے ہیں، اور ان سے پہلے کا جو دور رہا ہے اس دور میں یہودیوں پر فلسطین میں بڑے مظالم ہوئے، بڑے بھیانک، کیونکہ عراق کا ایک حاکم تھا بخت نصر، وہ فلسطینیوں اور یہودیوں کا دشمن تھا. اس نے ایک زبردست حملہ کیا فلسطین پر، خاص طور پر یروشلم شہر القدس پر، اور وہ حملہ ایسا تھا کہ اس نے پورے شہر کو تاراج کر دیا، عمارتوں کو توڑ دیا، دیواریں گر گئیں، چھتیں گر گئیں، اور جو مسجد تھی وہ مسجد ختم کر دی. تورات کے جتنے نسخے تھے اس مسجد میں اور دیگر مسجدوں میں جو عبادت خانے یہودیوں نے بنا رکھے تھے، ان تمام نسخوں کو چن چن کے جلا دیا کہ ان کا مذہبی باقی نہ رہنے پائے، اور ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کو گرفتار کر کے عراق لے گیا، بابل کے جیلوں میں ان کو رکھا گیا، ہزاروں کی تعداد میں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا، اور وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور عظمت عطا فرمائی. ایران کا اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ ان سے متاثر ہوا، اور پھر اس نے مداخلت کی عراقی حکومت کے ساتھ، اور عراقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ جتنے بھی قیدی ہیں ان کو چھوڑا جائے. تو حضرت عزیر کی وساطت سے اور ان کی سفارش سے اور ان کی کوشش سے بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگ عراق سے چھوڑے گئے، اور اس کے بعد پھر وہ بیت المقدس میں جا کر بسے. لیکن یہاں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ اس وقت کا ہے جب 586 میں بخت نصر نے 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے شہر القدس پر حملہ کر کے اسے تباہ و تاراج کر دیا تھا، ملبے میں تبدیل کر دیا تھا. اس زمانے میں حضرت عزیر گزرے شہر سے، تو ہاں یہ حالت شہر کی ہو گئی، شہر ملبے میں بدل گیا. تو ان کے دل پر ایک بڑی چوٹ لگی اور زبان سے نکل گیا، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس شہر کی موت کے بعد، تباہی کے بعد اب کہاں اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا. ایک مایوسی کی ان پر کیفیت طاری ہوئی کہ شاید شہر قدس دنیا سے ختم ہو گیا، اس کی قیامت آ گئی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی. وہ ایک گدھے پر سوار تھے، غالباً قریب سے آنا تھا اس لیے گدھے کی سواری، خچر کی سواری، اونٹ کی سواری، گھوڑے کی سواری. گھوڑا لمبی مسافت کے لیے جانا ہے تو گھوڑا استعمال کرتے تھے، یا لمبی مسافت ہے اور دھیرے دھیرے جانا ہے تو اونٹ کا استعمال کرتے تھے، اور کہیں گھوڑے کی ادنا ضرورت ہے تو خچر کا استعمال کرتے تھے. چھوٹی موٹی جگہ جانا ہے تو گدھے کا استعمال کرتے تھے، جیسے ہمارے یہاں سمجھیے سائیکل کا استعمال. تو ان کے ساتھ ان کا کھانا تھا، روٹی وغیرہ جو بھی چیز ہوگی، اور پانی ایک مشکیزے میں، اس زمانے میں مشکیزے میں پانی رکھا جاتا تھا. یہ سب چیزیں وہ لے کر جا رہے تھے کسی بھی چھوٹے موٹے سفر پر. تو اس شہر کا یہ حال دیکھا اور ایک چوٹ سی لگی، سخت صدمہ ہوا، مایوسی ہوئی. اللہ نے ان پر موت طاری کر دی. اب وہ کسی بھی علاقے میں کہیں نہ کہیں ملبے کے پاس، ملبے کے قریب گرے اور بس موت سے ہمکنار ہو گیا. ان کا جو ناشدان تھا، یعنی جس کپڑے میں کھانا لپیٹا ہوا تھا، وہ ادھر گرا، اور گدھا جو ہے اس پر بھی موت طاری کر دی گئی.
جہاں یہ واقعہ پیش آیا وہاں آبادی اتنی نیست و نابود ہو چکی تھی کہ 1 صدی تک اس کی آبادی کا ہوش نہیں تھا. 1 صدی بیت گئی جس میں وہ علاقہ جس علاقے میں وہ تھے وہ آباد نہیں ہو سکا. اب اس کے بعد جب اللہ کو ان سے کام لینا تھا کہ اب ان کی سفارش سے دوبارہ یہ شہر آباد ہوگا اور قیدی عراق سے چھوڑے جائیں گے اور اس کے بعد پھر وہ یہاں آئیں گے تو سب دھیرے دھیرے اپنے اپنے مکانات بنانا شروع کریں گے اور یہ شہر بسے گا. جب اللہ کو یہ منظور ہوا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکیمانہ فیصلے بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے تن مردہ میں پہلے جان ڈالی. پہلے انہیں زندہ ہونا تھا کیونکہ یہ دکھانا تھا کہ موت ہمارے ہاتھ میں، حیات ہمارے ہاتھ میں، جب چاہیں پیدا کریں، جب چاہیں مار دیں، جب چاہیں اٹھا دیں. یہ ان کو بتانا اور سمجھانا تھا، عملاً ایک مثال ان کے سامنے پیش کرنی تھی. تو اب وہ کیسے زندہ ہو گئے یہ تو انہیں معلوم نہیں. ان کا کیا حال ہوا تھا، گوشت کب ختم ہو گیا تھا، پٹھے کب بیکار ہو گئے تھے، ہڈیاں کب برادہ بن گئی تھی، یہ تو انہیں معلوم ہی نہیں کیونکہ وہ تو دیکھ نہیں رہے تھے. اب جب ان کے بدن کو دوبارہ وجود میں لایا گیا، ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار ہوا، اس پر گوشت چڑھایا گیا اور اس کے بعد وہ جب مکمل طور پر تیار ہو گئے تو ان کے تن مردہ میں جان واپس کر دی گئی. اب وہ پھر ویسے ہی تھے. تو یہ تو ان کے ساتھ ہو گیا، لیکن انہیں دیکھنا بھی تو ہے کہ موت کیسی ہوتی ہے اور زندگی کیسے ہوتی ہے اور حیات نو کیسے وجود میں آتی ہے. تو جب اللہ نے ان کو کھڑا کیا تو پہلے اپنی قدرت کا نظارہ کرانے کے لیے فرمایا کہ دیکھو ذرا اپنی پوٹلی، کھانے کی پوٹلی دیکھو، مشکیزہ دیکھو. تو دیکھا کہ کھانا بالکل ایسا جیسے تازہ ہو، جیسے میں لے کے چلا تھا ویسا کھانا رکھا ہوا ہے. اچھا، پانی دیکھا تو پانی بالکل تازہ جیسے ہوتا ہے، اس میں کوئی بو باس نہیں. تو اللہ میاں نے فرمایا یہاں کتنے دن سے پڑے ہو؟ کہا کہ دن، ارے بھائی 1 دن ہوگا یا 1 دوپہر ہوگا، قیلولہ کیا ہوگا، یا رات میں لیٹا رہا ہوں گا. جس میں یہ بتانا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ کتنی مدت گزر جائے سوتے ہوئے بھی اس میں آدمی کو پتہ نہیں چلتا، اور موت کے بعد تو بالکل ہی پتہ نہیں چلے گا. جس کا جو چاہے تجربہ کر لے. میں کئی مرتبہ کہتا ہوں کسی اندھیرے کمرے میں آپ لیٹیے اور اس کے بعد جس وقت آپ کو اٹھایا جائے یا آپ کی آنکھ کھلے اس وقت آپ سے پوچھا جائے کتنی دیر سے آپ لیٹے ہیں، تو کبھی نہیں بتا سکتے، کبھی نہیں بتا سکتے. بتاتے کیسے ہیں؟ روشنی نظر آ گئی. اب آج کل کے دور میں گھڑی دیکھ لی، علامت سے آپ پہچانتے ہیں کہ یہ وقت ہو رہا ہوگا. اگر علامت سامنے نہ ہو، اندھیرا کمرہ ہو اور آپ لیٹے ہوں رات کو 10 بجے اور آپ کو صبح 4 بجے 6 بجے اٹھایا جائے اور پوچھا جائے کتنی دیر ہوئی، تو آپ بتا نہیں سکیں گے کہ 2 گھنٹے ہوئے یا 3 گھنٹے ہوئے یا کیا ہوا، مجھے معلوم نہیں. اسی لیے کبھی کبھی انسان اٹھتا ہے سمجھتا ہے شاید عصر کا وقت ہے، سمجھتا ہے شاید فجر کا وقت، یعنی اسے کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا ہے. موت کے مثل ہے نیند، اور موت تو بدرجہ اولا، اس کی حالت میں تو پتہ چلتا ہی نہیں. اس لیے قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب مردے قیامت میں اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے یا جہاں بھی وہ تھے، تو ان کو ایسا لگے گا کہ ہم نے 1 دن یا 1 رات یا 1 دوپہر گزاری ہے، بس 1000 سال ایسے لگیں گے. تو اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میاں 100 سال سے تم یہاں پڑے ہو اور اب ہم تمہیں نظارہ کرانا چاہتے ہیں. یہ جو تمہارا گدھا تھا جس پر تم سوار ہو کے آئے تھے، دیکھ رہے ہو نا، ہڈیوں کا ایک ٹوٹا ہوا ڈھانچہ سا ہے، وہ بھی صحیح سالم نہیں، جس میں ہڈیاں رہ گئی. یہ دیکھ رہے ہو تم؟ ہاں بھائی دیکھ تو رہا ہوں. یعنی اس وقت تو وہ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ میرے گدھے کی حالت ہوگی، کیونکہ وہ تو سمجھ رہے ہیں 1 دن شاید ہوا ہوگا، آدھا دن. تو زیادہ سے زیادہ یہ سوچ سکتے تھے گدھا میرا کہیں بھاگ گیا ہوگا، جب میں یہاں پڑا ہوا تھا میں سو گیا تو وہ نکل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کہا کہ کھانا دیکھو، پانی دیکھو. اب جب وہ دیکھا تو وہ بھی تازہ، جس سے اور زیادہ یقین ہوا کہ بس 1 رات گزری ہوگی یا چند گھنٹے گزرے ہوں گے. تب اللہ میاں نے کہا کہ اب گدھا دیکھو، اس پر زمانہ گزر گیا، یہ تو شاہد ہے نا اس کا کہ اتنا زمانہ گزرا ہے کہ اس کی ہڈیاں بھی برادہ سے ہو رہی ہیں. کہا کہ اب دیکھو اس کو، دیکھو ہم اس کو زندہ کریں گے، دیکھتے رہو. اور آنکھیں پھاڑ کے دیکھنا شروع کی.
دیکھا کہ جو ہڈیاں ادھر ٹوٹی پڑی ادھر ٹوٹی پڑی وہ سب آپس میں جڑتی چلی گئیں، اور دھیرے دھیرے پورا ڈھانچہ پورا اسٹرکچر جیسے ایک بلڈنگ کا ہوتا ہے، اس کے جناب والے کھمبے سمبے بنائے جاتے ہیں، ویسے پورا پہلے ہڈیوں کا اسٹرکچر تیار ہو گیا۔ اس کے بعد اس پر دیکھا کہ گوشت چڑھتا چلا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے گوشت انسان کے اندر ہے، پٹھے رگیں سب ہوتی جا رہی، ہوتے پھر کھال چڑھتی چلی گئی، اور بالکل جیسا گدھا تھا ویسا تھا یار، بالکل ویسے ہی۔ اب انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ حیات دوبارہ کیسے واپس آتی ہے، اور یہ سب تھوڑی دیر میں ہو رہا ہے، یعنی اس میں ایسا نہیں کہ زمانہ لگ رہا ہے۔ یہ منظر اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھایا اور یہ فرمایا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں لوگوں کے لیے ایک زندہ نشانی بنا دیں۔ اور لوگ جنہوں نے حضرت عزیر کا تذکرہ سن رکھا تھا، اس زمانے میں عمریں بھی بڑی ہوتی تھیں، بعض وہ تھے جو حضرت عزیر کو دیکھ چکے تھے، 150 سال عمر، لمبی لمبی عمریں، تو وہ کہاں گئے عزیر، پتہ ہی نہیں چلا۔ عزیر کے ایک سفر پہ نکلے تھے پھر واپس نہیں آئے، یہ سب تبصرے لوگوں میں تھے۔ اب یہ حضرت عزیر جو واپس آئے اور اپنے اس واقعے کے ساتھ، تو ایک ہنگامہ ہو گیا، لوگ حیران تھے کہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں، کیسا واقعہ گزرا۔ لیکن چونکہ لوگوں کو یہ معلوم تھا، یہ تذکرہ تھا کہ 100 سال سے وہ غائب ہیں، اور دادا نے اپنے پوتے سے بتایا اور باپ نے اپنے بیٹے سے بتایا، اور بعض بڈھے زندہ تھے جنہوں نے ان کو دیکھ رکھا تھا، تو انہوں نے بھی بتایا کہ وہ تو ایک زمانہ ہوا بھائی، جب میں 20 سال کا تھا تب سے وہ غائب ہے، اب میں 120 سال کا ہوں۔ تو کسی نے کہا بھائی میں تو 5 سال کا تھا جب سے وہ غائب ہے، اب 105 سال میری عمر ہو گئی۔ تو یہ صورتحال ہوئی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زندہ دلیل بنا دیا۔ اب ایک تیسرا واقعہ ہے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہے کہ حضرت ابراہیم تو خلیل اللہ ہیں، اور حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے امتحانوں سے گزارنے کے بعد پیشوائی کا منصب عطا فرمایا اور تمام لوگوں کے لیے امام بنا دیا، اور یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کیا کیجئے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ تو حضرت ابراہیم کا ایک خاص مقام ہے، حضور حضرت ابراہیم ہی کے پوتے در پوتوں میں ہیں، آپ ہی کی نسل سے ہیں، اور حضور کا تعلق حضرت اسماعیل کے ذریعے سے حضرت ابراہیم سے ہے، اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ سب سے بلند ہے، لیکن ابراہیم کا ایک خصوصی مقام ہے جس میں حضور کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ بھی ابراہیم کو اپنے سامنے رکھیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بلند مقام پر فائز ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یقین و توکل کا اعلیٰ ترین مقام ان کو نصیب فرمایا تھا، تو انہیں ایک دن یہ خیال آیا کہ میں اللہ میاں سے درخواست کروں کہ آپ مجھے دکھائیے کہ مردوں کو آپ زندہ کیسے کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کر دی۔ اب وہ اللہ کے خلیل ہیں، محبوب ہیں، اور اللہ کے ہاں بڑے چنیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کہنے لگے اللہ مجھے ایمان ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ ہی زندہ کرتے ہیں، آپ ہی موت دیتے ہیں، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ عین الیقین حاصل ہو جائے۔ اللہ میاں نے فرمایا کہ اچھا 4 پرندے لو، ان کو پالو، سدھاؤ، ان کے کچھ نام رکھ دو، اور ان کو اپنے سے قریب کر لو کہ وہ بالکل تم سے مانوس ہو جائیں، اور جیسے کبوتروں کو تیار کیا جاتا ہے اور مختلف پرندوں کو تیار کیا جاتا ہے، سدھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، تو تم ایسا کرو۔ اس کے بعد پھر جب اچھی طرح سے تم پہچان لو ان کو کہ کوئی شک شبہ نہیں ہو کہ کوئی دوسرا پرندہ آ گیا، تو تم ان کو ذبح کر کے ان کے قیمے کو، یہ سامنے کے پہاڑ ہے نا، الگ الگ پہاڑوں پر جا کر رکھ دو، اور اس کے بعد دور فاصلے پر کھڑے ہو کر تم ان کو پکارو، جو تم نے ان کو نام دیے، او بھائی، او سن، او پن، او ٹن، او دن، او کسی بھی نام سے جو بھی نام رکھے تھے پکارا۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم دیکھنا کہ تم اس چوٹی پہ نگاہ رکھنا، جہاں پر تم نے رکھا تھا وہ گوشت، وہاں سے وہ پرندہ بن کر پھدکتے ہوئے، اڑتے ہوئے بھی نہیں کہ تاکہ شک شبہ نہ ہو، وہ پھدکتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔
تو حضرت ابراہیم نے کیا، یہ اللہ کی طرف سے فرمایا گیا، لہذا ان کو ذبح کیا، ان کا قیمہ بنا دیا، ٹکڑے کر دیے، پھر اس کے بعد 4 پہاڑیوں کی چوٹیوں پر رکھا، اور اب وہ نگاہ گڑائے ہوئے دیکھ رہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو آواز دی، اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ پرندے کی ویسے ہی شکل میں واپس آ گئے، اور پھدکتے ہوئے لپکتے ہوئے حضرت ابراہیم تک پہنچے، جس کے بعد عین الیقین کا مرتبہ حاصل ہو گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے زندہ کرتا ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کیا گیا، اور اس واقعے کے بعد اللہ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جانو اس بات کو کہ اللہ ہی غالب ہے اور اللہ ہی حکمت والا ہے، اس کے فیصلے حکیمانہ ہوتے ہیں، کس کی موت ہوئی، کس کو زندگی ملی، کیا واقعہ پیش آیا، تم لوگ جو ہے ٹامک ٹوئیاں مارتے ہو، اللہ کے ہاں حکمتوں کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، اور ان فیصلوں کے نتائج اللہ کے ہاں طے شدہ ہوتے ہیں، پھر وہ تمہارے سامنے ایک عرصے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔